بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ فطر۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں صدقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن آج ہم جو صدقے کی بات کر رہے ہیں جو ہے صدقہ فطر، جو رمضان میں عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے اسلام میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اس کے صدقہ فطر کا حکم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے فرض کیا تاکہ روزے دار کے روزوں کو فضول اور لغو باتوں سے پاک کر دے اور مسکینوں کے لیے خوراک کا بندوبست ہو۔ یعنی کہ صدقہ فطر کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ اس لیے فرض کیا ہے کہ اگر روزے دار سے روزوں کے درمیان کوئی فضول بات اور لغو بات ہو جائے تو صدقہ فطر اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے، اور مسکینوں کے لیے خوراک کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک روزے دار کی بھی فکر تھی اور ادھر سے مسکینوں اور غریبوں کی بھی فکر تھی۔ اب دوسرا یہ کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر کی مقدار بنیادی غذائی اجناس سے ادا کی جاتی تھی، یعنی کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان سے ادا کی جاتی تھی۔ جیسے ایک سا ہوتا تھا کہ کسی بھی جو ہوتا ہے نا، کسی نے اپنے پر پرسن یا فی کس بندہ ایک سا ہوتا ہے، ایک سا کی مقدار ہوتی ہے تقریباً 2.5 سے 3 کلو۔ وہ گیہوں بھی ہوتی تھی، جو بھی ہوتے تھے، کھجور بھی ہوتی تھی اور کشمش بھی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان، خواہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا یا بڑا، ہر ایک سا کھجور یا ایک سا جو گیہوں جو بطور صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ اب آج کل کے دور میں ہمارے پاس جیسے کہ اگر ہم نقدی ہے تو ہم اس کو وہی جو اس کی قیمت ہے، جیسے کھجور کی، گیہوں کی یا کشمش کی قیمت ہے، اسی کے اکارڈنگ اتنے کلو کی ہم پرائس کر کے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جنس ہی دینی ہے، جیسے بھی آپ کے لیے فیزیبل، اگر آپ جنس دینا چاہیں جنس دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کیا نام ہے پیسے دینا چاہتے ہیں تو پیسے بھی اس کی مقدار کے برابر دے سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہو، یعنی کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال رکھتا ہو، جو رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے کے وقت زندہ ہو، جو خود کے ساتھ اپنے زیر کفالت افراد کا بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہو۔ یعنی کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی لوگ ہے، چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جو آپ کے اندر جو غلام ہے، آزاد ہے، ان سب کا صدقہ فطر آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں یعنی ضروریات سے زیادہ مائل ہو تو آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اب صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائے؟ مسکین ہو، غریب اور ضرورت مند ہو، فقیر ہو، وہ لوگ جو اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہو، مقروض افراد ہو، مسافر اور محتاج ہو، ان سب کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اب صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا، لیکن اصل ثواب کے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کریں۔ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے؟ غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے، روزوں کے لغوی اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنا، اور معاشرے میں مساوات بھائی چارے کو فروغ دینا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو صدقہ فطر کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔